السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سلطان سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ الرحمہ کی بلی کے بارے میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ مخدوم پاک نے ایک بلی پالی تھی۔ اس بلی نے مخدوم پاک کے مہمان اور مریدوں کو بچانے کی خاطر اپنی جان قربان کر دی۔ آخر بلی نے ایسا کیوں کیا؟ اور کہا جاتا ہے کہ کچھوچا شریف میں اس بلی کا مزار شریف بھی بنا ہوا ہے، وہاں پر عقیدت مند حاضری بھی دیتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ واقعہ جھوٹا ہے، ایسا کچھ نہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم معتبر اور مشہور کتاب کے حوالے سے بتائیں گے یہ واقعہ سچا ہے یا جھوٹا۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ الرحمہ صحائف اشرفی میں فرماتے ہیں، سلطان سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ الرحمہ اپنے مریدوں سے حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ علیہ الرحمہ کے فضائل و کمالات بیان فرما رہے۔ آپ نے فرمایا، ان کی نگاہ کرم سے ایک کتے میں بھی ولی کی صفت پیدا ہو گئی تھی۔ مخدوم پاک کے مرید و خلیفہ حضرت قاضی رفیع الدین کے دل میں سن کر یہ خیال آیا کہ اس زمانے میں بھی کوئی اللہ کا ولی ایسا ہوتا جس کی نظر کرم سے، نظر ولایت سے جانور بھی ولی صفت بن جاتے۔ حضرت مخدوم پاک رحمۃ اللہ علیہ کے قلب مبارک پر ان کی یہ خواہش، یہ آرزو ظاہر ہو گئی۔ آپ کو کشف سے معلوم ہو گیا کہ ان کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ آپ نے مسکرا کر فرمایا، شاید اس دنیا میں اللہ کا کوئی بندہ ایسا ضرور ہوگا۔ مخدوم پاک کے ایک مرید کمال جوگی ایک بلی پالا کرتے تھے۔ مخدوم پاک کی نظر کبھی کبھی اس بلی پر پڑ جاتی تھی۔ آپ نے فرمایا، کمال جوگی کی بلی میرے پاس لے کر آؤ۔ جس وقت اس بلی کو حضرت مخدوم پاک کے سامنے لایا گیا، حضور مخدوم پاک اس وقت معرفت کی باتیں بیان فرما رہے تھے کہ اچانک آپ پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، یوں معلوم ہوتا تھا کہ اب آپ کی روح پرواز ہو جائے گی۔ کمال جوگی کی بلی مخدوم پاک کی معرفت کی باتیں بہت غور سے سن رہی تھی، اور اس بلی کی یہ حالت ہو گئی کہ زمین سے 5-6 فٹ اوپر اچھلی اور کچھ دیر کے لیے وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب وہ بلی ہوش میں آئی تو مخدوم پاک کے قدموں کو چومنے لگی اور آپ کے چاروں طرف ارد گرد طواف کرنے لگی۔ اس کے بعد حضرت مخدوم پاک جب بھی کچھ معرفت کی باتیں بیان فرماتے، وہ بلی بھی آپ کی مجلس میں آ کر بیٹھ جاتی اور آپ کی باتیں وہ سنا کرتی۔ اور جب خانقاہ میں مہمان وغیرہ آتے تو جتنے مہمان آتے اتنی بار وہ بلی آواز دیتی، یعنی میاؤں میاؤں کرتی۔ باورچی اتنے ہی مہمانوں کا کھانا تیار کرتا اور باقاعدہ اس بلی کے لیے بھی دسترخوان بچھا کر کے ہر قسم کا کھانا پیش کیا جاتا۔ جب مخدوم پاک کسی مرید کو بلانا چاہتے تو بلی سے فرما دیتے، پھر بلی اس مرید کے گھر پر جاتی، ان کو آواز دیتی، وہ سمجھ جاتے کہ حضرت مخدوم پاک نے مجھے بلایا ہے۔ ایک دن مخدوم پاک کی خانقاہ میں کچھ فقیر اور درویش آئے۔ بلی نے اپنی عادت کے مطابق باورچی کو آواز لگا دی، اتنی بار میاؤں میاؤں کر کے، تو باورچی نے کھانا بھیج دیا۔ لیکن جب کھانا بھیجا گیا تو ایک آدمی زیادہ نکلا۔ مخدوم پاک نے بلی کی طرف دیکھ کر فرمایا، آج بلی نے کیوں غلطی کر دی؟ ایک مہمان کی باورچی کو کیوں خبر نہیں دی؟ بلی فوراً مہمانوں کے پاس گئی، ہر ایک کو سونگتی اور چھوڑ دیتی۔ اچانک بلی نے ایک شخص کو چھونگا تو اس کی رانوں پر بیٹھ گئی اور اس کے اوپر پیشاب کر دیا۔ حضور مخدوم پاک نے جب یہ دیکھا تو ارشاد فرمایا، بلی کا کوئی قصور نہیں ہے، بلی کی کوئی غلطی نہیں ہے، یہ مرد اجنبی ہے۔ وہ درویش کھڑا ہوا اور مخدوم پاک کے قدموں پر گر پڑا اور عرض کی، 12 سال سے دہریہ مذہب کا ماننے والا ہوں، مسلمانوں کے لباس میں رہتا ہوں، ان کے ساتھ رہتا ہوں، بزرگوں کی خانقاہ میں جاتا ہوں، اس نیت سے کوئی میرا نفاق ظاہر کر دے، میرے دل کی بات ظاہر کر دے تو میں اس کے ہاتھ پر مسلمان ہو جاؤں۔ آج آپ کی بلی نے مجھے پہچان لیا، آج سے میں توبہ کرتا ہوں اور آپ کے دستے مبارک پر اسلام قبول کرتا ہوں۔ مخدوم پاک کی وصال کے بعد یہ بلی آپ کے بھانجے اور سجادہ نشین حضرت سید عبد الرزاق نور العین علیہ الرحمہ کی خدمت میں رہنے لگے۔ ایک دن باورچی خانے میں دیگ میں دودھ گرم ہو رہا تھا، بڑا سا دیگ تھا۔ اچانک دیگ میں ایک بہت بڑا کالا سا سانپ گر گیا۔ باورچی کو معلوم نہیں تھا، کوئی دیکھ نہیں پایا کہ دیگ میں سانپ گر گیا ہے۔ بلی بار بار دیگ کے کنارے پر جا کر اشارہ کرتی،
باورچی کہتا جب دودھ تیار ہو جائے گا تو میں تجھ کو پلا دوں گا۔ وہ بلی کی بات کو سمجھ نہیں پایا۔ بلی نے سوچا اگر یہ دودھ فقراء پئیں گے، درویش پئیں گے تو سانپ کے زہر سے سب مر جائیں گے۔ یہ سوچتے ہوئے بلی نے دیگ میں چھلانگ لگا دی اور وہ شہید ہو گئی۔ جب دودھ پھینکا گیا تو اس میں کالا سانپ نکلا، بہت بڑا سا۔ حضرت نور العین علیہ الرحمہ نے فرمایا اس بلی نے اپنی جان فقیروں پر قربان کر دی، اس کو ایک قبر میں دفن کرو اور اس کا روضہ تیار کرو، مزار بناؤ۔ آپ کے حکم کے مطابق اس بلی کو قبر میں دفن کیا گیا اور اس کا مزار بھی بنایا گیا۔ اس وقت سے لے کر آج تک اس بلی کا آستانہ مزار کچوچا شریف میں مرجع خلائق بنا ہوا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر لوگ جاتے ہیں۔ مخدوم پاک کے آستانے سے تقریباً 3-4 کلومیٹر دور پورب کی جانب بلائی بی بی کا آستانہ موجود ہے۔ بلائی بی بی کے مزار پر جن، شیطان، جنات، بھوت، آسیب جلائے جاتے ہیں اور آسیب زدہ سب چیختے ہیں، شور مچاتے ہیں، بی بی بلی مجھے چھوڑ دو، مجھے پنجے مت مارو، اب میں اس کو نہیں ستاؤں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں اولیاء کرام کو یہ طاقت اور قوت عطا فرمائی ہے کہ اگر وہ چاہیں تو انسان تو دور ہے، ایک جانور کو بھی ولی صفت بنا سکتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں بزرگوں کے آستانے سے فیض ضرور حاصل کرنا چاہیے اور وہاں پر سچی نیت کے ساتھ جانا چاہیے۔ یہ واقعہ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ الرحمہ کی کتاب صحائف اشرفی میں تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے، آپ اس کتاب کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ جب آپ کچوچا شریف تشریف لائیں تو بلائی بیوی کے مزار پر جانا بالکل نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔